اللہ رب العزت نے دنیا میں دو طرح کے لوگ رکھے ہیں، ایک امیر ہیں، دوسرا غریب ہیں۔ آخر یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیوں رکھی ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اگر ہم اپنے بندوں کے درمیان وافر مقدار میں رزق عطا کر دیتے، رزق تقسیم کر دیتے، تو کیا ہونا تھا کہ انہوں نے فساد برپا کرنا تھا، لڑائی جھگڑا کرنا تھا، فساد کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، ہم ایک مقدار کے تحت رزق کو عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو خبر رکھنے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم ایک حساب کے تحت رزق عطا کرتے ہیں اور وافر نہیں دیتے، سب کو برابر نہیں دیا اللہ رب العزت نے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر تمام لوگوں کو امیر ہی امیر بنا دیتی تو اللہ رب العزت سے دعائیں کس نے کرنی تھی، رزق کس نے مانگنا تھا، رزق حلال کس نے مانگنا تھا؟ کسی نے نہیں مانگنا تھا۔ آج بھی اگر دیکھ لیں اللہ رب العزت کسی ایسے انسان کو رزق دے دے، دولت دے دے، وافر مقدار میں دے دے، تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ دوسرے کا دنیا میں رہنا اجیرن کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، اسے اس کی دولت سنبھالی نہیں جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی یہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ کاروبار کرتا ہے، پیسے ملائے ہوئے ہیں، تو یہ کاروبار کوئی بھی نہیں کرتا، بس نمازیں ہی پڑھتا رہتا ہے، نمازیں ہی پڑھتا رہتا ہے اور کاروبار کے لیے آتا نہیں، میں اکیلا کاروبار کرتا رہتا ہوں، جب حصہ لینا آتا ہے، مال لینا ہوتا ہے تو میرے پاس آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی ایسا ہے؟ تو کہنے لگا جی ہاں اللہ کے نبی، میں نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، سارے کام دینی بھی امور جو ہے نا وہ کرنے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے فرمایا کہ بھئی اللہ کے بندے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اگر تیرے رزق میں اضافہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، عبادات کرنے کی وجہ سے تجھے رزق میں اضافہ ملتا ہو۔ تو اگر کسی کو اللہ رب العزت نے رزق وافر مقدار میں دے رکھا ہے تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کسی کے ساتھ زیادہ کرتا ہے اللہ رب العزت زیادہ رزق دے دیتا ہے اور کسی کو کم دے دیتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، مالک خالق ہے، جسے چاہے رزق زیادہ دے، جسے چاہے کم دے۔ اس میں حسد نہیں کرنا چاہیے کہ یار اس کو دیکھو اللہ رب العزت نے اسے گاڑی دی ہے، مال دیا، دولت دی، میرے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے اور اللہ رب العزت نے جو ذرائع بتا رکھے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن حکیم میں، تمہیں رزق چاہیے تو کیا کرو؟ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے دنیا چاہیے، تجھے دولت چاہیے، تجھے بیٹے چاہیے، تو تو کیا کر؟ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کا ورد کیا کر، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر، بار بار مانگا کر، بار بار تکرار کیا کر، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بار بار استغفار کر، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت تجھے بیٹے بھی عطا کریں گے۔ ایسے نہ حسد کیا کر کہ اس کے پاس دولت ہے، اللہ رب العزت نے تجھے بھی دولت دے رکھی ہے، تو خوش نصیب ہے اللہ کے بندے جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے، وہ اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا اتنے کرنا ہے، اور جو زیادہ دولت ہے اس کے پاس اللہ رب العزت نے دوسروں کا اس کی دولت میں حصہ رکھا ہوا ہے کہ یہ انسان تقسیم کرے غریبوں میں اور جنت کا حقدار بنے، جنت حاصل کرے۔ اور غریب آدمی سے بعد میں جانا ہے اس دولت مند انسان نے، غریب آدمی نے پہلے جنت میں چلا جانا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے کم دولت دی ہے، کم پیسے دیے ہیں، کم رزق حلال کماتا ہے، تو رزق حلال تو کم از کم کماتا ہے نا، رزق حرام تو نہیں نہ کماتا، حرام کمائے گا تو بچے بھی بیمار، خاندان والے بھی بیمار، خود بھی بیمار، کل کو اللہ رب العزت کو حساب کیسے دے گا؟ رزق حلال کمائے گا تو کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا، بس یہی اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا تجھے رزق حلال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ تو اس لیے حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ، اللہ رب العزت تجھے رزق حلال آسان وافر مقدار میں دے گا۔